الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے براہ راست جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا نے ہمیں اپنا بھائی کہا اور ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے نبی کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ لیکن یہ اعزاز کی بات کب ہوگی؟ جب ہم صحیح معنوں میں اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ تو آئیے آج ہم کچھ دیر کے لیے اپنے آقا کی زیارت کرتے، اپنے آقا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے گھر کو دیکھتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنا نمونہ بنا سکیں۔ لیکن ہاں، یاد رکھیں، یہ کسی دنیاوی بادشاہوں کے محلات کے جیسے سیر و تفریح کا گھر نہیں ہوگا، بلکہ نہایت سادگی کا آئینہ دار ہوگا۔ ویسے بھی آپ کو سرور کائنات کا گھر دیکھ کر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بارے میں سب سے بڑے زاہد اور اسے کم تر سمجھنے والے انسان تھے۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا۔ ہماری اور دنیا کی مثال اسی مسافر کی سی ہے جس نے گرمی کے دنوں میں سفر کیا اور کسی سایہ دار درخت کے نیچے 1 گھنٹہ آرام کیا، پھر چھوڑ کر چلتا بنا۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیا ہیں؟ کھجور کے تنے، مٹی اور بعض پتھروں سے بنے ہوئے ہیں جن کی چھتیں کھجور کی ہیں۔ اس میں ازواج مطہرات کے الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہیں، اتنے تنگ اور چھوٹے کمرے کہ ان کے چھت کو ہاتھوں سے چھو لینا آسان ہے۔ آئیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دے کر تصور کی دنیا میں آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کے اعتبار سے سب سے خوبصورت اور اخلاق میں سب سے اچھے تھے۔ نہ تو آپ بہت لمبے تھے اور نہ ہی پست قد تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن کسی نے ان سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ چاند کی طرح تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، او انس جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہی انس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم کوئی چیز چھوا ہی نہیں، خواہ وہ دیباج ہو یا ریشم ہو یا کوئی اور چیز، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو کبھی نہیں سونگھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو اس کا ایک ایک لفظ جدا جدا الگ الگ ہوتا تھا، جسے ہر سننے والا سمجھتا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے۔ محترم سامعین، اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کا گھر خاکساری کا نمونہ ہے۔ یہاں سرمایہ تو کچھ نہیں ملے گا، ہاں یہاں کا سارا سرمایہ ہے تو ایمان ہے۔ یہاں کوئی تصویر لٹکائی نہیں گئی، ایک کونے میں ایک پیالہ ہے جو لکڑی سے بنایا گیا ہے اور لوہے کی تاروں سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس پیالے میں آپ پانی
دودھ اور شہد پیتے ہیں۔ آپ پانی پیتے ہیں تو 3 سانس میں پیتے ہیں اور سانس لینے کے لیے برتن سے منہ ہٹاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زرہ بھی تھی، لیکن ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ آپ نے اسے ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے گروی پر رکھا ہوا ہے۔ محترم سامعین، آپ کے گھر میں بہت سارے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے۔ فاطمہ جب آپ کے گھر آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں میری بیٹی کو خوش آمدید، ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتے ہیں اور اپنے خاص مجلس میں بیٹھاتے ہیں، اور جب آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ہاتھ چوم لیتی ہیں اور اپنے خاص مجلس میں بیٹھاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو بھی سادگی سے جینا سکھایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، چکی پیستے پیستے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کا برا حال ہو چکا تھا۔ ایک دن اپنے ابو کے پاس خادم مانگنے آئیں۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا قصہ سنا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فاطمہ کے گھر گئے۔ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ دونوں کے بیچ بیٹھے، پھر فرمایا کیا میں تمہیں خادم سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہہ لو۔ خیر لکما من خادم، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ نواسے اور نواسیوں کو آپ ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو گلے لگاتے ہیں۔ نواسی امامہ کو کندھے پر بٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا، ذرا اسے بھی جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھیں جو امہات المؤمنین کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے 9 بیویوں کی موجودگی میں وفات پائی، ان میں سب بیوہ تھیں سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ چنانچہ آپ عصر کے بعد ساری بیویوں سے ایک ایک کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ بیویوں سے محبت دیکھیے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکارتے ہیں تو عائشہ کہہ کر پکارنے کی بجائے عائش کہتے ہیں، محبت کے اظہار کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں پانی پیتی تھی، پھر برتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں میں نے منہ رکھ کر پانی پیا تھا۔ حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی اور میں ہڈی نوچتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے اور اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا تھا۔ سبحان اللہ، کیا انداز تھا محبت کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا، پھر نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے یہ بھی شریعت تھی، اس لیے ازواج مطہرات نے ان ساری باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی بھی آئیڈیل اور نمونہ بن جائے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے بیویوں کے ساتھ کھیل کود کیا، دل لگی کی اور دور کا مقابلہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، اس وقت میں موٹی تازی نہیں تھی۔ آپ نے لوگوں کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا، جب لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا آؤ ہم دور کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں نے مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی۔
اس وقت آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے جبکہ میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، آپ کے ساتھ ایک سفر میں نکلی، آپ نے لوگوں کو آگے نکل جانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے کہا آؤ مقابلہ کرتے ہیں، چنانچہ مقابلہ ہوا اور آپ آگے نکل گئے۔ تب آپ ہنسنے لگے اور کہا ہذہ بتلک، یہ اس کے بدلے ہے، یہ ہیں سارے جہاں کے تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین نمونہ تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتے اور سلام کرتے تھے۔ محترم سامعین، اب آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا بچھونا جس پر آپ آرام فرماتے تھے چمڑے کا تھا، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی بڑی پیاری تھی۔ آپ کا اسوہ تھا کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑ لیں اور بسم اللہ کہیں اور اپنے دائیں پہلو سو جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنی ہتھیلیاں ملا کر ان میں پھونکتے اور سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتے تھے، پھر جہاں تک ہو سکتا اپنی ہتھیلیوں کو اپنے بدن پر پھیرتے، پہلے سر اور منہ پر ہاتھ پھیرتے، پھر سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ یہ آپ کا اسوہ اور نمونہ تھا سونے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں خود نماز پڑھتے اور گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگاتے تھے۔ آپ کی نماز تہجد اس قدر لمبی ہوتی تھی کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کا کھانا کیسا ہوتا تھا، ذرا اسے بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام کے کھانے میں کبھی بھی گوشت اور روٹی اکٹھا نہیں ہوئی، مگر اس حال میں کہ خوراک کم اور کھانے والے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کبھی بھی مسلسل 2 دن جو کی روٹی سے آسودہ نہ ہوئے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، وفات پا گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ تشریف لائے 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے آپ کی وفات پانے تک 10 سال تک کا یہی حال رہا کہ 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ بھی نہ پاتے تو بھوکے سو جاتے تھے، اور یہ حالت کوئی اضطراری نہیں تھی بلکہ اختیاری تھی۔ اگر آپ چاہتے تو ناز و نعمت میں پل سکتے تھے، آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ ایسی سادہ زندگی گزارنے کے باوجود آپ کے اندر سخاوت اور فیاضی ایسی تھی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آپ سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے نہ میں جواب دیا ہو، آپ نے اسے کچھ نہ دیا ہو۔ محترم سامعین، یہ ہلکی سی جھلک تھی ہمارے حبیب کے گھر کی۔ اس مختصر وقت میں اس گھر کا احاطہ قطعاً ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کی شان ہی نرالی ہے۔ بس ہمیں اپنے نبی سے اگر محبت ہے تو ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نبی کے گھر کے جیسے اپنے گھر کو بنائیں، نبی کی اولاد کے جیسے اپنی اولاد کو بنائیں، نبی کی بیویوں کے جیسے اپنی بیویوں کو بنائیں، نبی کی تعلیمات کو سیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، انہوں نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے
ان سے خود کو روک لیں، آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کریں اور ان پر کثرت سے درود و سلام کا تحفہ بھیجتے رہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔